السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دیکھیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں 1 to 21 کویشچنس کیے تھے چیپٹر نمبر 8 کے، جو تھا ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز۔ تو اب ہم آگے کے سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ 21 سوالات ہمارے ہو چکے ہیں، یہ پارٹ 2 ویڈیو ہے ہماری۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے دیکھیے 22واں سوال ہے، طلبہ کو یوں ہی کسی خاص مقصد کے بغیر بولنے میں مزہ آتا ہے، اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد بنایا جا سکتا ہے اگر۔ دیکھیے طلبہ کو کیا ہوتا ہے کہ بنا کوئی مقصد کے ان کو بات کرنا اچھا لگتا ہے، بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اور بولنے میں ان کو مزہ آتا، تو اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد ہم بنا سکتے اگر۔ تو دیکھیے پوائنٹس دیکھیں گے کب بنا سکتے۔ طلبہ کو چند خاص الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہا جائے، طلبہ کو درست جملے درست تلفظ کے ساتھ بولنے کی تاکید کی جائے، طلبہ کو بیچ بیچ میں کچھ لکھنا پڑھنا بھی کرایا جائے، طلبہ کو آخر میں کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیا جائے۔ دیکھیے کیسا ہے کہ طلبہ کو جو ہے اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد ہم کیسا بنا سکتے کہ بچے جو ہے بنا مقصد کے بولنے میں ان کو مزہ آتا۔ تو پہلا کیا ہے کہ طلبہ کو چند خاص الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہا جائے، یہ تو نہیں رہیں گا۔ طلبہ کو درست جملے درست تلفظ، یہاں کیا بول رہے کہ بنا مقصد کے بول رہا ہو بچہ، تو اس سرگرمی کو زیادہ بامقصد بنانے کے واسطے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کے لیے بہترین آپشن ہے ڈی، کہ طلبہ کو آخر میں کوئی خاص کام انجام دینے پر آمادہ کیا جائے، کہ طلبہ جو ہے بنا مقصد کے جو بھی بول رہے تو آخر میں ان کو کہنا چاہیے ہم کو کہ آپ اس سے کیا سیکھے، یہ کیا مطلب تھا، ایسا اپن نے طلبہ کو کرنا چاہیے انٹیگریٹ، اور ان میں طلبہ میں جستجو لانا چاہیے۔ اب دیکھیے 23واں سوال دیکھیے، زبان سیکھنے کے دوران ڈیش تدریس آزادانہ مطالعے کے مواقع، بڑی مقدار میں حوالہ جاتی مواد کی فراہمی اور سرگرمیوں کے ذریعے کارکردگی کے بارے میں دوسروں کی فوری رائے معلوم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ دیکھیے زبان سیکھنے کے دوران کون سی، یعنی کہ یہاں پر کیا آ رہا کہ کون سی تدریس آزادانہ مطالعے کے مواقع، بڑی مقدار میں حوالہ جاتی مواد کی فراہمی اور سرگرمیوں کے ذریعے کارکردگی کے بارے میں جو ہے دوسروں کی فوری رائے معلوم کرنے میں مددگار ہوتی۔ کون سی مددگار ہوتی؟ جو آزادانہ مطالعے کے موقع اس فراہم کرتی ہے، اور پھر بڑی مقدار میں حوالہ جاتی حوالہ جاتی مواد کی فراہمی اور سرگرمیوں کے ذریعے بھی فوری رائے معلوم ہوتی۔ اے ہے فاصلاتی، بی ہے طے شدہ منصوبے کے مطابق، سی ہے کمپیوٹر کی امداد پر مبنی، ڈی ہے براہ راست۔ دیکھیے براہ راست تو نہیں ہے، فاصلاتی بھی نہیں ہے، کمپیوٹر کی امداد پر مبنی ہے کیا؟ جی نہیں، بلکہ یہ ہے طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ صحیح جواب اس کا ہے طے شدہ منصوبے کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے یہ سب کارکردگی کے بارے میں دوسروں کی فوری رائے معلوم کرنے میں کیا ہو رہا؟ مددگار ہو رہا۔ پورا منصوبہ طے شدہ ہے ہمارا، اور پھر اس کے بعد رائے معلوم کی جا رہی ہے۔ 24واں دیکھیے ای لرننگ ہے۔ ای لرننگ کیا ہے یہاں پر دیا گیا ہے؟ اے ہے فاصلاتی تعلیم ہے، بی ہے ہارڈ ویئر سے جڑی ہوئی ہے، سی ہے بلینڈڈ لرننگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور ڈی ہے فلم ڈاکیومنٹریز ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیے اب دیکھیے ہم نے فاصلاتی تعلیم، یہ ہو رہا کیا ای لرننگ؟ نہیں، فاصلاتی تعلیم یہ نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر سے جڑی ہوئی ہے کیا؟ نہیں۔ بلینڈڈ لرننگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے کیا؟ فلم ڈاکیومنٹری تو نہیں ہے، ابھی ای لرننگ میں نہیں آتا یہ، بلکہ بلینڈڈ لرننگ ہے، یعنی کہ لرننگ کو اپن بلینڈ کر رہے ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو ای لرننگ ہے، بلینڈڈ لرننگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے ای لرننگ میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 25واں سوال ہے، کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ کلاس روم میں کیا ہے کہ تلفظ کے دائرے میں جو زبان سکھائی جاتی تو اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جاتا۔ تو اس تعلق سے درج ذیل میں سے کون سی مثال اچھی نہیں ہے؟ یاد رکھیں اچھی نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے ہم کو۔ اے ہے کسی نشریے کو ریکارڈ کر کے سننا، کسی نشریے کو ریکارڈ کر کے سننا، اس میں فروغ دیا جائے گا کیا؟ نہیں، اس میں جو ہے فروغ نہیں دیا جائے گا۔ پاور پوائنٹ مظاہرے کے دوران بیان کرنے کا عمل، ہاں اس میں ایک طریقے سے ہوتا مگر فروغ نہیں ملتا، بچے جو ہے صرف دیکھ دیں۔ ٹھیک ہے، سی ہے سفید بورڈ کا استعمال، اور ڈی ہے رول پلے۔
دیکھیے کلاس روم میں کیا ہے، تلفظ کے دائرے میں سکھانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دے رہے ہیں. تو اس کے تعلق سے سب سے اچھی مثال کون سی ہے ہماری؟ تو اس کا جواب ہے دیکھیے سی، سفید بورڈ کا استعمال. ہم اس کو جو ہے سفید بورڈ سے جب ہم کریں گے تو ہم تلفظ کے دائرے بچوں کو جو ہے کر کے بتا سکتے. اب یہ طریقے سے بچوں کو فروغ ملتا. اور کون سی اچھی مثال نہیں ہے یہ بول رہا ہے، تو یہ جو ہے ایک اچھی مثال نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے، صحیح ہے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اور ایک بار ایکسپلین کرتے ہیں ہم. دیکھیے کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح بات ہے. اس تعلق سے درج ذیل میں کون سی مثال اچھی نہیں ہے پوچھ رہا ہے آپ کو. کیا پوچھ رہا ہے؟ اچھی نہیں ہے. تو کسی نشریے کو ریکارڈ کر کے سننا، تو یہ تو اچھی ہو جائیں گی. تو یہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ابھی فی الحال غلط آنسر ہے، کیونکہ ہم کو پوچھ رہے کون سی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاور پوائنٹ کے مظاہرے کے دوران بھی بچے سیکھیں گے. ٹھیک ہے، رول پلے کے ذریعے بھی سیکھیں گے. تو صحیح آپشن یہاں پہ رہے گا سفید بورڈ کا استعمال، کیونکہ یہاں پر اچھی مثال نہیں ہے، وہ ہے سفید بورڈ کا استعمال. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. 26واں سوال ہے، ایک مڈل اسکول کی ٹیچر روزانہ اخبارات، رسالوں، مضامین سے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن سے متعلق کیریئر سے متعلق معلومات ایک سے زیادہ زبان میں حاصل کرتی ہے. اس مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے. اب دیکھیے ایک مڈل اسکول کی ٹیچر ہے جو روزانہ اخبارات، رسالوں، مضامین سے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے متعلق کیریئر کے متعلق معلومات سے جو ہے ایک سے زیادہ زبان سے حاصل کرتی ہے. فار ایگزامپل وہ اردو کا پیپر بھی پڑھتے ہوں گے، انگلش کا بھی اور مراٹھی کا بھی. تو اس مواد کا استعمال طالب علموں کی مدد کر سکتا ہے. کیسے مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے اے مختلف طرح کی ذو لسانی کمیونٹیز اور نیٹ ورک کی شناخت کرنے میں کرتا ہے. یہ تو صحیح لگ رہا، مگر ان حالات سے واقف ہو سکیں گے کہ کس طرح دوسرے ملک سے لوگ ہجرت کر گئے. یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی. سی ہے، ذو لسانی ہونے کی وجہ سے وہ گلوبل سوسائٹی کے فائدوں سے واقف ہوں گے. دیکھیے واقف وہ ہوں گے، مگر طالب علموں کی مدد کس طرح سے مل رہی بچوں کو مدد کس طرح سے کر سک رہے ہم، یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. ڈی ہے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ کہیں رہنے اور کام کرنے کا فیصلہ کریں گے. یہ بھی یہاں پر غلط ہے. تو صحیح آپشن ہے مختلف طرح کی ذو لسانی کمیونٹیز اور نیٹ ورک کی شناخت کرنے میں طالب علم کو کیا ہوں گا، مدد حاصل ہوں گی. 27واں سوال ہے یہاں پر، ای آموزش ہے. ای آموزش کیا ہے؟ اے ہے فاصلاتی تعلیم، بی ہے دستاویزی فلم، سی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترکیبی آموزش، ڈی ہے ہارڈ ویئر کو سرگرمی کے ساتھ مربوط کرنا. ای لرننگ کیا ہے معلوم کیا؟ فاصلاتی تعلیم ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں ای لرننگ ہی کر رہے ہیں، ایزی لرننگ، یعنی کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کا جو ہے آن لائن چل رہا ہے مسئلہ، یا پھر دور سے فاصلاتی یعنی کہ دور سے تعلیم. تو ای لرننگ کیا ہے؟ فاصلاتی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ اب دیکھیے 28واں سوال ہے، استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے. استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے، تو وہ کیا ہوں گا؟ دیکھیے اے ہے منصوبہ سبق ہوں گا، نہیں. بی ہے مظاہراتی ویڈیو دیکھنا فروغ کی جائیں گا، فروغ ہوں گا کیا اس میں مہارتوں کو. سی ہے مائکرو ٹیچنگ، ڈی ہے اچھے لیکچر کو نوٹ بنانا. نہیں. دیکھیے استاد کی تربیت کی تکنیک، یعنی کہ آپ یاد کریے ہمارا ڈی ایڈ کا ٹائم، کہ جب ہم استاد بننے کی تربیت لیتے یعنی کہ لیسنز لینے کی کوشش کرتے، تو تربیت کی تکنیک کہاں ہوتی؟ جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی، وہ ہے مائکرو ٹیچنگ. تو ہمارا صحیح جواب ہے مائکرو ٹیچنگ. پھر سے دیکھیے کہ استاد کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کے فروغ کی نقل کی جاتی ہے، یعنی کہ مہارتوں کو فروغ حاصل ہو رہا، اس کی نقل ہو رہی، تو وہ ہے مائکرو ٹیچنگ. ٹھیک ہے. 29واں سوال ہے، کہانی کے موضوع، عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر غور کیجیے. کہانی کے موضوع کے عنوان، ابواب اور تصاویر سے متعلق معلومات پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو غور کرنا ہے. تو غور کیجیے، کیا بول رہا؟ اے ہے کسی تصور کی صورت گیری کر رہا ہے، بی ہے کام کا بوجھ بتا رہا ہے، سی ہے سابقہ معلومات کا استعمال، اور ڈی ہے پیش گوئی. دیکھیے معلومات پر غور کیجیے بول رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو کیا ہو رہا ہے کہ پیش گوئی ہو رہی ہے، بات سامنے لائی جا رہی ہے، کام کا بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، نہ سابقہ معلومات کا استعمال کیا جا رہا اور کسی تصور کی صورت گیری بھی کرنے کی یہاں پر نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ متعلق معلومات پر غور کیجیے کہا جا رہا ہے، کہانی کے موضوع، عنوان اور ابواب پر۔ تیسرا سوال ہے، دیکھیے، اگر ایک ٹیچر تامل زبان میں سبق پڑھنے کے لیے مستند مواد چاہتا ہے تو اسے درج ذیل کا استعمال کرنا مناسب ہوگا، سوائے اسے کس چیز کا استعمال کرنا مناسب ہوگا؟ سوائے اے ہے تامل اخبار، اب ایک ٹیچر ہے تامل زبان میں سبق پڑھنے کے لیے مستند مواد چاہتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا استعمال کرنا ضروری رہے گا، اس کے لیے کیا استعمال کرنا صحیح رہے گا؟ اے ہے تامل اخبار، بی ہے انگلش زبان کے اخبار کے مضمون کا تامل زبان میں ترجمہ کر کے، سی ہے ملازمت کی درخواست کا فارم تمل ناڈو کی کمپنی میں استعمال کیا گیا، ڈی ہے کوئمبتور میں اسٹریٹ سائن کی تصاویر۔ دیکھیے، ایک ٹیچر تامل زبان میں سبق پڑھنے کے لیے مستند مواد چاہتا ہے، یعنی کہ تامل زبان میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے درج ذیل کا استعمال کرنا مناسب ہوگا، سوائے کہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے وہ، سوائے، تو تامل اخبار تو ہم پڑھیں گے، انگلش زبان کے اخبار کے مضمون کا تامل زبان میں ترجمہ بھی کریں گے، تو یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہوگی، تو ہم کو یہاں نیگیٹو دیکھنا ہے کہ سوائے کیا کہ ملازمت کی درخواست کا فارم تمل ناڈو کی کمپنی میں استعمال کیا گیا۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یہ سوائے ہے، سوائے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مستند مواد چاہتا ہے تو کیا کرے یا کیا استعمال کرے۔ اگر ایسا رہتا تھا تو سب سے بہتر رہتا تھا کہ تمل اخبار یا پھر انگلش زبان کے اخبار کے مضمون کا تمل زبان میں ترجمہ کر کے وہ استعمال کر سکتا، مگر یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے ہم کو؟ سوائے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے ہم کو؟ سوائے پوچھا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بیٹر آپشن ہے کہ ہم اس سے پہلے دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے ہم کو سوال۔ اب دیکھیے، سوال نمبر 31 ہے، کلاس میں کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کی زبان سکھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا مناسب ہے کہ یہ سرگرمی، اب کلاس میں کھیل کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو طلبہ کو زبان سکھاتے ہوئے ہم کو کیا خیال رکھنا مناسب ہے، تو یہ سرگرمی کیا کہلا رہی ہے، دیکھیں گے۔ اے ہے طلبہ کو مزید مطالعے پر راغب کرے، طلبہ کو مزید مطالعے پر راغب کرنے کے لیے، ہاں یہ کچھ حد تک بہتر ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی سرگرمیوں کے مقابلے کم لاگت ہو، جی نہیں۔ اندازہ کاری اور حصول کے عمل سے مربوط ہو، نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بول رہا ہے کہ کھیل سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کو زبان سکھاتے ہوئے ہم کو خیال رکھنا ہے، مناسب ہے کہ یہ سرگرمی، کون سی سرگرمی ہم کو کرنا چاہیے۔ درسی کتاب دیکھنے کی ضرورت کم سے کم کر دیتے، نہیں، طلبہ کو مزید ادبی مطالعے پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، راغب کرنا چاہیے، ہم کو جو ہے طلبہ کو راغب کرنا چاہیے۔ اب 32واں سوال دیکھیے، شیوانی نے حال ہی میں ایک ایسے لڑکے کی کہانی پڑھی تھی جس کے پاس ایک کتا تھا، اور وہ کتا کسی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ شیوانی ایک لڑکی ہے، اس نے جو ہے حال ہی میں ایک ایسی کہانی پڑھی تھی ایسے لڑکے کی جس کے پاس کتا تھا، اور وہ کتا کیا ہوتا تھا، غائب ہو جاتا تھا۔ شیوانی کو یہ کہانی پڑھ کر بڑا مزہ آیا اور اسے اپنا کتا یاد آیا۔ اب مطلب شیوانی کے پاس بھی ایک کتا تھا۔ کہانی سے شیوانی کے رشتے کو سب سے بہتر انداز میں کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ کہانی میں اسے کیا محسوس ہوا ہے، بہتر رشتے، کہانی سے شیوانی کے رشتے کو سب سے بہتر انداز میں کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، متن سے گھر کا ہے کہ یہ متن سے دنیا کا ہے، متن سے متن کا ہے، متن سے خود کا ہے۔ دیکھیے یہاں پر شیوانی جو ہے کہانی سے خود کو اور خود کے کتے کو جوڑ رہی ہے، تو یہ کیا ہے، متن سے خود کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ 33واں سوال ہے، دیکھیے، تصویری کتابوں کو پڑھنے کا مقصد ہے، تصویری کتابوں کو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ آموزگاروں کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی تصویر بنائیں، جی نہیں۔ آموزگاروں کو تصویروں کو سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے میں مدد کرتا ہے، بہت ہی بیٹر آپشن۔ آموزگاروں کا مختلف رنگوں سے سامنا ہوتا ہے، نہیں، صرف رنگوں کے استعمال کے لیے تھوڑی بتاتے ہیں ہم لوگ، تصویروں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، جی نہیں، تصویروں میں دیکھنے میں مزہ ضرور آتا، مگر ساتھ میں ہم کو کچھ وہاں پر موٹیو، کچھ مقصد دیا ہوا رہتا۔ تو تصویری کتابوں کو پڑھنے کا مقصد ہے کہ آموزگاروں کو تصویروں کے سمجھنے اور ان کا تجزیہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 34واں سوال دیکھیے، موضوع مرکوز رویہ، یاد رکھیے، معلم مرکوز، متعلم مرکوز، مضمون مرکوز۔ اب یہ کیا ہم نے دیکھا، اب یہ دیکھیں گے موضوع مرکوز رویہ، جہاں آموزشی تجربے فراہم ہوتے ہیں، جہاں کیا ہوتا ہے، آموزشی تجربے فراہم ہوتے ہیں، تو وہاں کیا ہے، اے استاد کو اپنے موضوع پر مہارت ہے کیا،
نہیں. بی ہے موضوعی مواد. موضوعی مواد ہے کیا؟ جی ہاں، یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ موضوع مرکز رویہ. تعلیمی تکنیک نہیں. طلبہ اور ان کی دلچسپیاں، یہ تینوں کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے بلکہ بات ہے موضوع مرکز رویے کی. تو موضوعی مواد یہاں پر صحیح آپشن ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے. یہ 34واں سوال ہے. 34واں سوال ہم دیکھ چکے. سوری. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 35واں سوال ہے. حق تعلیم کا ایکٹ اس بات کو یقیناً بناتا ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے. بالکل، اس بات کو تو بناتا ہی ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم کو یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ہے 8ویں جماعت تک کے انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کرے. دیکھیے 35واں سوال ہے. حق تعلیم کا ایکٹ اس بات کو یقیناً بناتا ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے. ہے 8ویں جماعت تک انگریزی میڈیم میں تعلیم حاصل کرے. یہ بولتے کہ ہم کو RT ایکٹ نہیں. 8ویں جماعت تک ریاست کی زبان میں تعلیم حاصل کرے. یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہاں پر تو ایسی بات نہیں ہوئی. سی ہے 8ویں جماعت تک ہندی میڈیم میں تعلیم حاصل کرے. جی نہیں. 8ویں جماعت تک اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرے. بالکل. حق تعلیم کا ایکٹ یعنی کہ ہم کو ایکٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے یہ بتاتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ 8ویں جماعت تک بچے جو ہے اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کے تخیل میں، تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں خلل پیدا نہ ہو. 36واں سوال دیکھیے یہاں پر. تحقیق کے مطابق درج ذیل میں سے کون سی سب سے اہم گھر پر مبنی سرگرمی پری اسکول بچوں کی معلومات کو بڑھانے میں معاون ہوتی ہے؟ ان کے پڑھنے میں کامیابی کے لیے سب سے اہم ہے ڈیش. سب سے اہم کیا ہے؟ اب دیکھیے تحقیق کے مطابق کیا معلوم ہوا ہے کہ سب سے کون سی اہم سرگرمی ہے پری اسکول کے بچوں کی جو معلومات کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور ان کے پڑھنے میں کامیابی کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ یہ ہے بچوں کو نرسری رائمز یاد کرانا. ہاں یہ تو صحیح. والدین اسکول کے بارے میں بات کریں. والدین کے اسکول کے بارے میں بات کرنے سے کامیابی ہوں گی کیا بچوں کو پری اسکول کے عمر کے بچوں کو معلومات بڑھانے میں معاون ہوں گی کیا؟ نہیں. والدین بچوں کو زور سے پڑھائے. جی نہیں. والدین بچوں کو حروف تہجی پڑھائے. نہیں. بہت ہی آسان جواب ہے. دیکھیے اس کا بچوں کو نرسری رائمز یاد کرانا سب سے صحیح آپشن ہے یہاں پر، کیونکہ پری اسکول میں بچوں کو معلومات بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے جو گھر پر ہم اہم سرگرمی کرتے. بچے اسکول کو جاتے بھی نہیں تبھی ہم ان کو رائمز پڑھانا شروع کر دیتے. تو سب سے آسان جواب تھا یہ اور سب سے آسان سوال. 37واں سوال ہے. طالب علموں میں میٹا کوگنیٹو مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے اچھی طریقہ ٹیچر کے لیے درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ ٹیچر کے لیے کون سا ہے طالب علموں کو کیا میٹا کوگنیٹو مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے؟ یاد رکھیے طالب علموں کو میٹا کوگنیٹو مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے سب سے بہتر جو ہے طریقہ کون سا ہے ایک ٹیچر کو یہ کہا جا رہا ہے. تو دیکھیں گے ہم اب آگے اس کے آپشنز دیے ہوئے ہیں. اے ہے طلبہ کو پڑھنے سے قبل کچھ سوالات ان کے مطالعے کی رہنمائی کرنے کے لیے دینا. یہ بھی صحیح لگ رہا ہم کو. طلبہ نئے لفظوں کو دہرائیں اور ان کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے منتخب کریں. نہیں. سی ہے پڑھنے کے دوران خود سوال کریں. جی نہیں. ہر طالب علم کو تفہیم کے سوالات کے موقع فراہم کرنا. تو دیکھیے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں میٹا کوگنیٹو مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اچھی ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ استعمال کرنا چاہیے. تو اس کا جواب ہے دیکھیے اے آپشن. طلبہ کو پڑھنے سے قبل کچھ سوالات اور ان کے مطالعے کی رہنمائی کرنے کے لیے دینا چاہیے. طلبہ کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنے سے قبل سوالات اور ان کے مطالعے کی رہنمائی کرنے کے لیے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ نئے لفظوں کو دہرائیں. ہر طالب علم کو تفہیم کے سوالات کے موقع فراہم کریں اور پڑھنے کے دوران سوال کریں. میٹا کوگنیٹو مہارتوں کو فروغ دے رہے ہیں ہم اس سوال میں. 38واں سوال ہے. دیکھیے طالب علموں کے لیے میڈیا متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے. طالب علم کے لیے میڈیا کیا کرتا ہے؟ متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے. کس ضمن میں؟ یہ دیکھیں گے ہم. کیس اسٹڈی کا. بی ہے بورڈ پر فلم کے ٹکڑے دکھانے کا. سی ہے فیلڈ ٹرپ اور مشاہدے کا. ڈی ہے اصلی اشیاء اور نمونوں کا. دیکھیے طالب علموں کے لیے جو ہے میڈیا کیا کرتا ہے؟ ایک
بہت سارے تجربے فراہم کرتا ہے مگر اس میں متبادل تجربہ فراہم کرتا ہے. تو کون سا والا یہاں پر بول رہا ہے کہ فیلڈ ٹرپ اور مشاہدے سب سے بہترین یہاں پہ متبادل ہے. 39واں سوال ہے، دیکھیے طلبہ کو دنیا سے محبت کرنے اور پرامن مستقبل کے تصور کو فروغ دینے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینا تعلیم ڈیش ہے. کون سی تعلیم ہے؟ یعنی کہ طلبہ کو دنیا سے محبت کرنے والی بنانے کی اور پرامن مستقبل کے تصور کو فروغ دینے والی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دینے والی تعلیم کون سی؟ فاصلاتی ہے کیا؟ نہیں. پیشہ وارانہ ہے کیا؟ نہیں. ادبی تعلیم ہے کیا؟ جی نہیں، بلکہ یہ ہے اقدار کی تعلیم. یاد کریے ہم نے چیپٹر میں پڑھے تھے کہ اقدار کی تعلیم سے طلبہ کو ایک دوسرے سے کا خیال رکھنے کی بھی ترغیب ملتی ہے، پھر طلبہ کو دنیا سے محبت کا بھی اور پرامن مستقبل کے تصور کا بھی فروغ ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اقدار کی تعلیم یہاں پر صحیح آپشن ہے. چلیے 40واں سوال ہے، 2 ہی سوال رہ گئے ہیں. ادارہ جو تکنیکی ترسیل کے ذریعے تعلیمی وسائل کو یقینی بناتا ہے. ادارہ جو تکنیکی ترسیل کے ذریعے تعلیمی وسائل کو کیا کرتا ہے؟ یقینی بناتا ہے. وہ کون سا ہے؟ اے ہے انٹرانیٹ، بی ہے ڈیل نیٹ، اور سی ہے ایرنیٹ، اور ڈی ہے انٹرنیٹ. دیکھیے ایسا ادارہ جو تکنیکی ترسیل کے ذریعے تعلیمی وسائل کو کیا بنا رہا ہے؟ تکنیکی بنا رہا ہے. تعلیمی وسائل کو یقینی بنا رہا ہے، تکنیکی ترسیل کے ذریعے بنا رہا ہے. مگر کون سی تکنیک کے ذریعے بنا رہا ہے؟ تکنیکی ترسیل کے ذریعے بنا رہا ہے اور تعلیمی وسائل کو یقینی بنا رہا ہے. تو یہ آپشن کیا ہوگا؟ ایرنیٹ. کیا ہوگا؟ ایرنیٹ صحیح آپشن ہے یہاں پر. دیکھیے پھر سے بولتے ہیں ہم کہ ادارہ جو تکنیکی ترسیل کے ذریعے تعلیمی وسائل کو یقینی بناتا ہے، تکنیکی ترسیل کے ذریعے، تو اس کا جواب رہے گا ایرنیٹ. ٹھیک ہے، ایرنیٹ از دا رائٹ آپشن اینڈ رائٹ آنسر اوور ہیئر. دیکھیے 41واں سوال ہے، سیکنڈ لاسٹ کوشچن. فی الواقع حقیقت یعنی کہ ورچوئل ریالٹی کیا ہے؟ کیا ہے ورچوئل ریالٹی؟ ویڈیو کانفرنسنگ ہے؟ جی نہیں. بی ہے کمپیوٹر استعمال کرنے والا ایک جدید بصری آلہ ہو سکتا، مگر آگے دیکھیں گے ہم. ویڈیو ڈسک نہیں. ٹیلی کانفرنسنگ نہیں، بلکہ ہے ورچوئل ریالٹی ہے کمپیوٹر استعمال کرنے والا ایک جدید بصری آلہ ہے. فی الواقع حقیقت سے وہ ہمیں روشناس کرتا ہے. 42واں سوال دیکھیے یہاں پر. تعمیری رویہ ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ، تعمیری رویہ کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کی سمجھ اور ان کے عمل اپنے تجربات کے ذریعے سیکھتے ہیں. بالکل سیکھتے ہیں. بی ہے ٹیچر اپنی تخلیق، تحقیق اور مختلف میڈیا اور اپنے نظریات طالب علموں کو فراہم کرتا ہے. نہیں، تعمیری رویہ ایک تھیوری ہے بول رہے ہو. ٹھیک ہے، ٹیچر کی بات نہیں کر رہے ہو. طالب علموں کو فراہم تو کرتے، بالکل کرتے، مگر ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ کیا کرتے یہ پوچھا جا رہا ہے. ٹیچر کیا کرتے یہ نہیں. سی ہے پڑھنے کے امدادی ذرائع خود بناتے ہیں. جی نہیں. مختلف مثالوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے ایک اچھا نتیجہ نکالتے ہیں. نہیں. تو صحیح آپشن ہے اے، تعمیری رویہ ایک تھیوری ہے جہاں طلبہ دنیا کی چیزوں کی سمجھ اور ان کے عمل، ان کا علم اپنے تجربات کے ذریعے سیکھتے ہیں. کنسٹرکٹیوسٹ بیہیویئر کیا ہے؟ دنیا کی چیزوں کی سمجھ اور ان کا عمل اپنے تجربات کے ذریعے وہ کیا کرتے؟ سیکھتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے 8 چیپٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کویسچن اینڈ آنسر سیشن بھی ہو چکا ہے. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اس کو ان تک ضرور پہنچائیں جن کو ضرورت ہے. اب دیکھیے ایک لاسٹ چیپٹر رہا ہے ہمارا 9واں، تو انشاءاللہ وہ ایک ہی ویڈیو میں وائنڈ اپ ہو جائے گا ہمارا کنٹینٹ بھی اور کویسچن آنسرز بھی، کیونکہ بہت چھوٹا ہے وہ. پھر اس کے بعد ہم PYQs لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن فار واچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.